لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن کامل نہ ہوں گے جب تک تمہارے دل میں آل سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ جب تک میری محبت تمہارے دل میں نہ ہو تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ دل بڑا اداس ہے، کچھ کہنے کے لائق نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم شرمندہ ہیں، آپ کے ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے، ہم خاموش ہیں۔ آپ کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، ہم خاموش ہیں۔ آپ کی رسالت پر حملہ ہو رہا ہے، ہم خاموش ہیں۔ ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ بجگہ گستاخیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ ہماری جان ہے، وہ ہماری ایمان ہے، وہ ہماری پہچان ہے، وہی ہماری جنت ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، اور جو ہمارا سب کچھ ہے اسی پر حملہ ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے ناموس کے خاطر آواز بھی بلند نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مرد قلندر تھا، ایک مجاہد تھا، ایک ناموس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سپاہی تھا جو زندگی بھر للکارتا رہا دشمنوں کو، آج ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ جو آواز ہم سب کے سینے کو بلند کرتا تھا، چوڑا کرتا تھا، آج وہ آواز جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، جسے ہم مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! مسلمان، ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہم ہیں، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ان کے نام کا ہم کھاتے ہیں، پھر ان کے لیے آواز بلند کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے نا۔ اس لیے ہم جہاں کہیں پر بھی ہے وہیں سے اپنی آواز کو بلند کرے اور کہیں، اور لوگوں کو بتاؤ، دشمنوں کو بتاؤ، اور اس طرح سے بتاؤ کہ کوئی بھی پاکھنڈی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر آج کے بعد سے حملہ نہ کر سکے، کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے بعد جس ہستی کا سب سے زیادہ ہم پر احسان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ تعلق تمام دوسرے انسانی تعلقات سے بالا تر ہے۔ دنیا کا کوئی رشتہ اس رشتے سے، دنیا کا کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل ایمان کے درمیان ہے، ذرہ برابر بھی کوئی نسبت نہیں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفیق و مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر! نبی مومن کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہماری کتنی فکر کرتے ہیں، وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں، لیکن آج ان کی ذات پر حملہ ہوا ہے، آج ان کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، ہم خاموش ہیں، ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آخر ہم کتنا محبت کرتے ہیں؟ نبی تو اس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر! ہم کتنا محبت کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن کامل نہ ہوں گے جب تک تمہارے دل میں آل سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ جب تک میری محبت تمہارے دل میں نہ ہو تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! کیا وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن کیا وجہ ہے اتنے سارے دلوں میں محبت ہونے کے باوجود بھی آج گستاخ رسول جیل کی سلاخوں میں نہیں ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ تو بات صرف یہی ہے کہ ہم جو محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ صرف زبانی کرتے ہیں، عملاً نہیں کرتے ہیں، اور جہاں زبانی عمل کرتے ہیں وہیں عملاً بھی محبت کر کے دکھائے اور گستاخ رسول کو یہ بتا دیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری جنت ہے، ہماری آبرو ہے، ہماری عزت ہے۔ اگر ان پہ کسی قسم کا کوئی حملہ کیا گیا تو ہم نبی کے ناموس کے خاطر اپنے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، اپنے اولاد کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، اپنے مال کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے۔ گستاخ رسول کو یہ بتلا دو کہ ابھی غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مضبوطی سے اپنی آواز کو اٹھائے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز میں قوت عطا فرمائے گا، اور وہ دن دور نہیں کہ گستاخ رسول بھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوگا انشاءاللہ۔